السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ بچوں، ہم پڑھے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایمان لانے کے واقعات، اور آج ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ۔ جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، لیکن بچوں وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ایک زمانہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں جن کی وہ ہمیشہ سے عبادت کرتے آئے تھے، اسی لیے وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں پر قریش مکہ کا اور مکہ والوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا، انہوں نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرے زیادہ قریب ہے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو قوت دے، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ بہادر تھے اور بہت زیادہ غصے والے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب خاص طور پر بہت بہادر، بہت غصے والے، بہت سٹرونگ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، یا پھر عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ آپ کے زیادہ نزدیک ہے اس کے ذریعے آپ اسلام کو قوت دیں۔ کیونکہ ظاہر ہے جب کسی ٹیم میں کوئی سٹرونگ سا پلیئر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پوری ٹیم سٹرونگ ہو جاتی ہے نا۔ تو بچوں، ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حرم شریف میں بیٹھے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور وہ سورۃ الحاقہ پڑھ رہے تھے، اور وہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہیں موجود تھے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن کے حیران رہ گئے کہ اتنا اچھا کلام، اتنا عمدہ کلام، تو بہت زبردست کلام ہے۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی شاعر ہیں کوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الحاقہ کی اس آیت پر پہنچے اور یہ تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، بہت ہی کم تم لوگ ایمان لاتے ہو۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 40 اور 41 تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، اوہ اچھا، یہ شعر نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تو پھر ضرور یہ کوئی کاہن ہے۔ کاہن مطلب جادوگر، جادو ٹونے کرنے والا۔ تو ابھی حضرت عمر یہ سوچ ہی رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کے میرے دل پر بڑا اثر ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ اپنا دین اور اپنے سارے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ اپنی اس دشمنی پر، یعنی اسلام سے دشمنی پر قائم رہے۔ اور ایک دفعہ تو کیا ہوا کہ وہ اپنی اس دشمنی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل پڑے، نعوذ باللہ۔ اب ہاتھ میں تلوار لے کر غصے میں جا رہے تھے کہ ایک آدمی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تلوار لے کر غصے میں جا رہے ہیں تو پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے، یعنی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، ان کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے، یعنی جو ان کے قبیلے ہیں وہ بدلہ لیں گے تم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو کہا، لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہو، یعنی تم بھی ان کے ساتھ لگتا ہے مل گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو۔ تو آگے سے اس نے کہا کہ تمہیں ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی، یعنی بہن کے جو شوہر ہیں، وہ بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو گئے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو غصے میں بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے، اور ان کے بہن اور بہن کے ہسبینڈ جو تھے وہ تو واقعی مسلمان ہو چکے تھے، اور اس وقت بہن کے گھر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو، یعنی ان کے بہن کو اور ان کے شوہر کو، بہن کے شوہر کو سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، یعنی ایک صفحہ جس پر اس سورت کی آیات لکھی ہوئی تھیں وہ پڑھا رہے تھے۔
اور وہ اکثر ہی وہاں آ کے ان دونوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آہٹ سنی کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ فوراً گھر کے اندر والے حصے میں چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کا نام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے وہ جو صحیفہ تھا، وہ جس چیز پر بھی آیات لکھی ہوئی تھیں، اس کو جلدی سے چھپا دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی، میں نے باہر سے سنی ہے، یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اس کی آواز وہ سن چکے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز آ رہی تھی تمہارے گھر میں سے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، ہم تو بس آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، یعنی تم لوگوں نے اپنا جو دین تھا بتوں کی پوجا کرنے والا وہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پر ان کے بہنوئی نے کہا، یعنی ان کے بہن کے ہسبینڈ نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں حق ہو، یعنی اصل حق جو ہے وہ تمہارا دین نہیں ہو بلکہ کوئی اور دین ہو تو پھر؟ حضرت عمر نے اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اور انہیں بہت مارا۔ ان کی بہن نے بیچ میں آ کے ان دونوں کو چھڑایا اور اپنے شوہر کو الگ کیا حضرت عمر سے۔ تو انہوں نے اپنی بہن کو اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ ان کی بہن کے منہ سے خون نکل آیا، یعنی چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں۔ انہوں نے غصے میں کہا عمر اگر تمہارے دین کے بجائے دوسرا دین ہی حق ہو تو پھر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو اس طرح مار پیٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں، یہ تو اپنے دین پر بہت پکے ہیں۔ انہوں نے جب بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کو بہت شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو مارا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے یہ ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو، میں بھی پڑھوں، ایسا کیا ہے جو تم لوگ پڑھ رہے ہو؟ ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر کتاب لی، یعنی وہ جو صحیفہ تھا وہ لیا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے، یہ تو بہت خوبصورت نام ہے۔ پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات پڑھیں، آیت نمبر 1 سے لے کر جب وہ آیت 14 پر پہنچے اور اس آیت کو انہوں نے پڑھا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی الہ نہیں بس تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے، ان کے دل پر ایسا اثر ہوا اس کلام کا کہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا ہی محترم کلام ہے، تم لوگ فوراً مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت محمد کا پتہ بتاؤ۔ تو ان کے دل میں سچائی تھی، سچائی کو وہ پہچان سکتے تھے، لیکن وہ صرف لوگوں کی باتیں سن کر اسلام سے دشمنی کر رہے تھے، انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا فوراً ان کے دل پر سخت اثر ہوا۔ جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو اندر چھپ گئے تھے گھر کے، انہوں نے یہ بات سنی حضرت عمر کی تو وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی دعا ہے، یعنی یہ وہی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر موجود تھے، یعنی دارالارقم میں، اس کا پتہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ جائیں اور ان سے وہاں پہ جا کر مل لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب اس گھر کی طرف چلے گئے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار سمیت گھر کے پاس آئے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر اندر سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے جو اتنے بڑے دشمن تھے اس وقت، وہ تلوار لیے باہر کھڑے ہیں۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اور پھر وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے کہ شاید یہ واقعی ہم پر حملہ کرنے آئے ہیں، اور اصل میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی ارادے سے گھر سے نکلے تھے نا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ بھی ابھی 3 دن پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی بہت بہادر تھے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عمر باہر تلوار لے کر کھڑے ہیں۔
تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس عمر رضی اللہ عنہ ہے، دروازہ کھول دو، اگر تو وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، یعنی ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر وہ کوئی برائی کا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے، یعنی انہی کی تلوار سے انہی کو مار دیں گے۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اندر والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور جیسے ہی وحی نازل ہونا مکمل ہوئی وہ باہر آئے، اور بیٹھک میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اپنی تلوار لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے کپڑوں سے پکڑا اور جھٹکتے ہوئے کہا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بھی بہت بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس نے بہت بدتمیزی کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بددعا دی تھی کہ اس کو کوئی جنگلی جانور کھا جائے، اور پھر اس کو واقعی جنگلی جانور کھا گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمر کیا تم بھی اس وقت تک باز نہیں آؤ گے کہ جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسی ہی سزا نہ دے دے جیسی ولید بن مغیرہ کو دی تھی۔ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے جیسے ہی یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تو انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہاں موجود سارے مسلمانوں نے یہ سنا حضرت عمر کے منہ سے تو وہ سب اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے اتنی زور سے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، کہ دور دور تک ان کی آواز گئی، اور مسجد حرم میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی سنائی تھی۔ تو بچوں اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو مشرکین کو بہت غصہ آیا، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یعنی ایک جگہ جمع ہو کر یا حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ نماز پڑھ سکیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب وہاں نماز پڑھتے تھے حرم میں تو مشرک آ کر ان کو بہت تنگ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہیں یا مرے ہوئے ہیں یا مردہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ ہو یا خواہ موت سے دوچار ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، اگر ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چھپنا نہیں چاہیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ مسلمان اس دن پہلی بار 2 صفیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر آئے۔ ایک صف میں سب سے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو حضرت عمر سے 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، اور دوسری صف میں سب سے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور یہاں تک کہ وہ اسی طرح مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ جب اس طرح ان دونوں کو آتے ہوئے اور سب مسلمانوں کو آتے ہوئے قریش نے اور مشرکین نے دیکھا تو ان کے دل پر سخت چوٹ لگی، یعنی ان کو سخت تکلیف پہنچی اس چیز سے، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا لقب فاروق رکھ دیا، یعنی فرق کرنے والا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں میں اتنی ہمت اور طاقت آ گئی کہ اب وہ بیت اللہ میں جا کر، حرم شریف میں جا کر نماز پڑھ سکتے تھے، طواف کر سکتے تھے، اور اس کے ارد گرد وہ چھوٹے چھوٹے سرکلز میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ اسلام کی دعوت بھی دے سکتے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی اور وہ چھپ چھپ کر رہتے تھے، لیکن اس کے بعد اسلام پردے سے باہر آ گیا اور طاقتور ہو گیا، اور پھر جو کوئی مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا کسی بھی مسلمان پر تو سب مسلمان مل کر اس کا بدلہ بھی لیتے تھے۔ یہ جو واقعہ ہے حضرت عمر کے اسلام لانے کا، یہ نبوت کے 6 سال بعد کا واقعہ ہے، یعنی 6 نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، نبوت کے 6 سال۔
تو بچوں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو طاقت اور قوت بخشی۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں حق ہو، سچائی ہو، وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، قرآن مجید کو سنتا ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے اور اس پر اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ